والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العلي العظيم. قائدین جماعت اسلامی اور اس عظیم الشان تاریخی دھرنے میں شریک میرے عزیز نوجوانوں، قابل احترام بزرگوں، میری عزت ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، میرے بچوں، آج 5 دن اس دھرنے کے مکمل ہو گئے ہیں اور انشاءاللہ یہ تاریخی جدوجہد اپنی منزل کی طرف سفر کر رہی ہے اور ہمیں یقین ہے کہ پاکستان کی یہ قوم جسے مایوس کر دیا گیا ہے، اس کے نوجوانوں کو اس کے مستقبل سے مایوس کیا گیا ہے، یہ دھرنا پوری قوم کو ایک امید سے، یقین سے ہمکنار کرے گا انشاءاللہ. حرکت میں برکت ہوتی ہے. آپ گھر بیٹھے رہیں، آپ جدوجہد نہ کریں اور محض سوشل میڈیا کو استعمال کر لیں، اگرچہ وہ بھی ایک بڑا پلیٹ فارم ہے بات کو پہنچانے کا، شعور کو پروان چڑھانے کا، نظریات پہ گفتگو کرنے کا، حالات پہ تبصرہ کرنے کا اور اپنی کمیونیکیشن کو بڑھانے کا. لیکن اگر سوشل میڈیا محض سوشل میڈیا رہے اور اس کے پیچھے عملی جدوجہد نہ ہو تو پھر آہستہ آہستہ وہ صدائیں بھی معدوم ہوتی چلی جاتی ہیں، بلکہ پھر اس پلیٹ فارم کے بھی جتنے منفی رجحانات ہیں وہ بھی فروغ پانے لگتے ہیں. پھر انحصار صرف اس پر ہوتا ہے کہ جھوٹ ہو یا سچ ہو، بس اپنی بات پھیلا دی جائے، پروپیگنڈا کر دیا جائے. لیکن اگر زمینی حقیقت بن کر عملی جدوجہد بھی گلیوں اور بازاروں میں ہو رہی ہو، چوکوں اور چوراہوں میں ہو رہی ہو، میدانوں میں ہو رہی ہو، تعلیمی اداروں میں ہو رہی ہو، کھیتوں اور کھلیانوں میں ہو رہی ہو، مسجد کی محرابوں میں ہو رہی ہو، تو پھر وہ جدوجہد کسی بھی میڈیا کو ملا کر ایک بڑی توانائی اور ایک طاقت میں تبدیل ہو جاتی ہے. میں جماعت اسلامی کے تمام کارکنوں کو اور اس دھرنے میں شریک تمام لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے دونوں محاذوں پہ الحمدللہ کامیابی حاصل کی ہے اور اس کے نتیجے میں ایک نئی امنگ اور ایک جذبے سے نوجوانوں کو ہمکنار کیا ہے. ہم یہ دھرنا اس لیے دینے آئے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ حکومت جو پروپیگنڈا کر کے اپنے حق میں ایک رائے بنا چکی ہے اور ہمیں اس کا ریفلیکشن نظر آتا ہے جب میڈیا کے اینکرز ہم سے انٹرویو کرتے ہیں تو ان کے سوالوں میں سے ایک لازمی سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ کی بات تو بالکل ٹھیک ہے، یہ مسئلہ تو ہر گھر کا ہے، مہنگائی کا عذاب بہت مسلط ہو چکا ہے، بجلی کے بل ناقابل برداشت ہیں، آئی پی پیز واقعی خون نچوڑ رہی ہیں،
تنخواہ دار طبقے کے اوپر جو نئے ٹیکسز کا سسٹم بنایا گیا ہے یہ کسی صورت میں بھی درست نہیں ہے. پیٹرول کی قیمت بھی بڑھ گئی ہے, اشیاء خرد و نوش اس کی قیمت بھی بڑھ گئی ہے, تاجروں کے لیے بھی مشکل ہو گئی ہے, مزدوروں کے لیے بھی مشکل ہو گئی ہے, کسانوں کے لیے بھی مشکل ہو گئی ہے, صنعت کاروں کے لیے بھی مشکل ہو گئی ہے. لیکن پھر وہ سوال یہ کرتے ہیں کہ یہ سب تو ٹھیک ہے لیکن حکومت بیچاری کرے تو کیا کرے. وہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتے اس لیے کہ ہم تو IMF کے پروگرام میں شامل ہو چکے ہیں, اور جب ہم IMF کے پروگرام میں شامل ہو گئے ہیں تو پھر کیسے ممکن ہے کہ ہم اس کے خلاف کوئی قدم اٹھا سکتے ہوں. لہذا ان کے سوال میں ہی یہ ترغیب پنہاں ہوتی ہے کہ صبر کر لو, شکر کر لو, اس ظلم کو تقدیر سمجھ لو اور خاموشی سے اس ظلم کو سہ لو کہ پاکستان میں اس سے نکلنے کا کوئی راستہ موجود نہیں ہے. یہ کتنی خطرناک صورتحال ہے جو سوالوں کی صورت میں ہمارے سامنے آتی ہے, اور حکومت کی یہ کامیابی ہے, اس حکمران طبقے کی یہ کامیابی ہے, یہ چند گنتی کے لوگوں کی یہ کامیابی ہے کہ 25 کروڑ لوگوں کو وہ یہ قائل کر رہے ہیں کہ یہ ظلم جو تم سہ رہے ہو یہ تمہاری تقدیر ہے, اس کو قبول کر لو. تمہارے بچے جو تعلیم سے محروم ہیں یہ تمہاری تقدیر ہے, اس کو قبول کر لو. یہ جو مہنگی مہنگی فیس ادا کر کے اپنے بچوں کو تم تعلیم دلاتے ہو بلکہ تعلیم خریدتے ہو یہ تمہاری تقدیر ہے, اور کوئی معیاری تعلیم ریاست یا حکومت کی ذمہ داری نہیں. وہ یہ باہر کرانے کی کوشش کرتے ہیں. وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ IPPs اور حکومتی جماعتیں ہر دور میں مل کر جو تمہارا خون چوستے رہے ہیں اور 8-9 ہزار ارب روپے پچھلے 10 سال میں یہ تم سے کیپیسٹی پیمنٹ کے نام پر بغیر بجلی کی پیداوار کے تم سے حاصل کر چکے ہیں. یہ تمہاری قسمت ہے, اس قسمت کو قبول کر لو کیونکہ معاہدے ہیں اور ان معاہدوں کے خلاف ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو یہ جو زہر اتارتے ہیں اپنے پروپیگنڈے کے ذریعے, میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں اور 25 کروڑ لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ ٹوٹل فراڈ ہے, یہ جھوٹ ہے, یہ دھوکہ ہے کہ کچھ نہیں ہو سکتا. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا ہو سکتا ہے. ہماری جو ڈیمانڈز ہیں ان ڈیمانڈز میں ہماری ایک ڈیمانڈ یہ ہے کہ وزیر اعظم اعلان کرے کہ کوئی بڑی گاڑی یوز نہیں کرے گا. جب آج سے 40 سال پہلے ایک وزیر اعظم نے سب کو 1000 cc گاڑی میں بٹھا دیا تھا, تو آج 1300 cc کی گاڑی میں یہ کیوں نہیں بیٹھ سکتے. سرکاری گاڑی کوئی 1300 cc سے زیادہ نہیں ہوگی, اور وزیر اعظم ہو یا وزیر اعلیٰ, گورنر ہو یا کوئی بیوروکریٹ, فوج کا جرنیل ہو یا کوئی افسر سرکاری گاڑی استعمال کرے گا تو 1300 cc یا اس سے کم کرے گا, اس سے زیادہ نہیں کرے گا. صرف اس قدم کے اٹھانے سے تقریباً 250 سے 300 ارب روپے کا پاکستانی قوم کے خزانے میں فرق پڑ جائے گا. تم کیسے کہتے ہو کہ ٹیکس جمع کرنے کے لیے بجلی کی قیمت بڑھانا لازمی ہے؟ اپنی ذرا سی مراعات کم کرو, عیاشیاں کم کرو. پھر دوسری بات یہ ہے کہ ان کو فری پیٹرول ہم کیوں دیں؟ یہ فری پیٹرول استعمال کریں, ہم بجلی کے پمپ قبول کریں, یہ نہیں چلے گا. کوئی فری پیٹرول نہیں ہوگا, کوئی فری پیٹرول اب کسی کے لیے نہیں ہوگا. گاڑی چلانی ہے تو اپنی جیب سے پیٹرول ڈالو, ورنہ بسوں میں جاؤ اور چنچیوں کے دھکے کھاؤ. جس طرح ہماری مائیں بہنیں پورے ملک میں چنچیوں کے دھکے کھانے پر مجبور ہیں,
तुम अय्याशियां करो, हमारी मां बहनें धक्के खाए, अब ये नहीं चलेगा। इसलिए हम तीसरी बात ये कहना चाहते हैं कि फ्री बिजली, फ्री पेट्रोल, बड़ी बड़ी गाड़ियां, मैं बताता हूं पैसे कैसे बचेंगे। एक अंदाजा हम कर रहे थे, तकरीबन 4-4.5 लाख सरकारी गाड़ियां पूरे मुल्क में मौजूद हैं और उनमें से 1-1.5 लाख बहुत हाई पावर गाड़ियां हैं जो 3000 सीसी, 4000 सीसी, 2500 सीसी, 2600 सीसी, इसका एवरेज निकाले तो ये लोग, हम अब 1 किलोमीटर में 1 लीटर में 3 से 5 किलोमीटर सफर करते हैं। अगर ये 1300 सीसी पे आएंगे तो कितनी बचत हो जाएगी। और फिर ये गाड़ियां अगर ये फरोख्त कर दी जाए तो इस वक्त तकरीबन 1,500 अरब रुपए कम अज कम कौमी खजाने में फौरी तौर पर आ जाएगा। कैसे मसला हल नहीं हो सकता? क्यों हम तकदीर समझ ले कि मसला हल नहीं हो सकता? और मैं आपको फिर बताता हूं, कहते हैं तनख्वाहदारों पे जो हमने टैक्स का स्लैब बनाया है, ये स्लैब हमारी मजबूरी है। हमसे IMF ने कहा कि तनख्वाहदारों के टैक्स में इजाफा करो। 368 अरब रुपए इन तनख्वाहदारों ने पिछले साल अदा किए हैं। हम तो चाहते हैं उसमें से भी कमी हो, लेकिन चलो 368 तो पिछले स्लैब में तुमने वसूल किए हैं, नया स्लैब काबिल कबूल नहीं है जिसमें तुम खून निचोड़ रहे हो। और जब तुम ये कहते हो कि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, तो हम तुम्हें रास्ता बताते हैं। 5 एकड़ जमीन रखने वाले किसान से कोई इनकम टैक्स मत लो, 10 एकड़ वाले से कोई इनकम टैक्स नहीं लो, 15 एकड़ वाले से कोई इनकम टैक्स नहीं लो। हालांकि 15 से 20 एकड़ वाला वो काश्तकार होता है जो एक मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास की तरह जिंदगी गुजार सकता है। लेकिन अगर 20 एकड़ वालों से भी तुम कोई टैक्स ना लो, तो जो 20 एकड़ से ऊपर जमींदार हैं, जागीरदार हैं, वडेरे हैं, खान हैं, सरदार हैं, ये लोग 2.5 करोड़ एकड़ जमीन इनके पास है। अभी तो मैं ये बात नहीं कर रहा कि इसमें से जितनी नाजायज है सब छीन लो और आम किसानों में तकसीम करो, वो मुतालबा भी आएगा। लेकिन पहला मुतालबा तो ये है कि 20 एकड़ से ऊपर जो कोई भी होगा वो अगर आमदनी का माकूल हिस्सा दे, उन पर टैक्स लगा दिया जाए तो तनख्वाहदारों का टैक्स इस बोझ की कोई जरूरत नहीं होगी, नए स्लैब की कोई जरूरत नहीं होगी। शहबाज शरीफ साहब अपनी कमेटी को ये बता दीजिए कि कमेटी में भी हमारे मेंबरान बात कर लेंगे, लेकिन हम तुम्हें बता रहे हैं कि तुम कहां से टैक्स वसूल करो। और आओ, हम तुम्हें बताते हैं कि अगर तुमने सूद की लानत हम पर मुसल्लत की है, सूद तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, लेकिन जब तुम ये कहते हो कि इसका तरीक़ेकार बताया जाए, तो फिर हम तुम्हें ये बताते हैं कि ग्रेजुअली इसको कैसे कम किया जाए। ये जो 19.5% सूद है, इसके नतीजे में क्या हुआ है? हमारे अंदरूनी कर्जे 43,000 अरब रुपए के, सब मिला के 65,000 अरब रुपए, सिर्फ गुज़िश्ता अरसे में 14,000 अरब रुपए का इन जालिमों ने कर्जों में इजाफा किया है। और सूद में हमें सिर्फ 43,000 लोकल सूद में हमें 8-8.5 हजार अरब रुपए जमा कराने हैं। अगर तुम हर 2 महीने में 2% सूद कम करो तो उसके नतीजे में 8.5 के बजाय सिर्फ 5,500 अरब रुपए इस लानत में तुम्हें देने पड़ेंगे, जो किसी भी सूरत में वैसे नहीं होनी चाहिए। अब ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, तुम्हें पीछे हटना पड़ेगा, हमें हक देना
پڑے گا. مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں، میڈیا کے دوست پوچھتے ہیں، یہ دھرنا کب تک چلے گا؟ تو میں تم سے پوچھتا ہوں نوجوانوں اور بزرگ نوجوانوں کہ یہ دھرنا جاری رکھا جائے یا ختم کر دیا جائے؟ یہیں رکھا جائے یا کہیں اور رکھا جائے؟ اس دھرنے کا سب سے پاپولر نعرہ کیا ہے؟ ڈھیچو. تو سارے ارمان پورے ہو جائیں گے اگر انہوں نے 2 نمبری کی، اور انہوں نے اگر ٹال مٹول سے کام لیا تو صرف ڈی میں نہیں جائیں گے، ہٹ لگا کر گول بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی، پارلیمنٹ تک بھی پہنچ جائیں گے. صرف مسئلہ ڈی کا نہیں ہے، اس سے آگے بڑھنے کا ہے. اس لیے سارے آپشن کھلے ہوئے ہیں. میں ایک ایک کر کے آپشن بتا رہا ہوں. ساری ذمہ داری نون لیگ کی حکومت پہ ہے، پیپلز پارٹی کی حکومت پہ ہے، اور وہ جو فارم 47 کی بدترین پیداوار MQM ہے اس کی حکومت پہ ہے. انہوں نے جو اپنی بدترین 47 والی حکومت بنائی ہے، آج تو بہرحال انہی سے کر رہے ہیں. اور ان کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں، یہ آپشن بھی موجود ہے کہ یہی دھرنا میں کسی دن بھی، آج بھی، کل بھی اور پرسوں بھی، کسی دن بھی یہ اعلان کر سکتا ہوں. یہ سب تیار ہے اس کے لیے کہ ہم ابھی سے مارچ کرنا شروع کریں اور اسلام آباد میں ہم جائیں. تمہارا کوئی کنٹینر انشاءاللہ ہمارا راستہ نہیں روک سکتا. یہ آپشن پوری طرح موجود ہے. دوسرا آپشن یہ موجود ہے کہ تاجر برادری، جس سے ہمارا ایک بھرپور رابطہ ہے، پورے ملک کی تاجر برادری، اور صرف تاجر نہیں، صنعت کار بھی ہمارے دھرنے میں لوگ شرکت کرتے چلے جا رہے ہیں. کل بھی کراچی سے ایک بڑا وفد آ رہا ہے. ان سب سے ہم نے بات کی ہوئی ہے اور ہم انشاءاللہ ان کے مشورے سے ملک گیر پہیا جام ہڑتال اناؤنس کریں گے انشاءاللہ تعالی. اور وہ ہڑتال پھر ایک دن کی نہیں ہوگی، پھر وہ ہڑتال پہلے 1 دن، پھر 3 دن، پھر ہفتہ. جب تک حق نہیں دو گے، مزید اپنے لیے قربانی کا راستہ طے کرتے ہوئے ہڑتال کریں گے، لیکن اپنا حق حاصل کریں گے. آپ سب اس کے لیے تیار ہیں؟ چوتھا آپشن وہ یہ ہے کہ ہم تمام بڑی شاہراہوں کے اوپر دھرنے دے دیں گے، بیٹھ جائیں گے، ملک کو بند کر دیں گے. شہباز شریف صاحب، یہ زبانی جمع خرچ نہیں ہے، یہ جماعت اسلامی ہے. ہم نکل پڑے ہیں. ہمیں اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں چاہیے، مجھے اور میری ٹیم کو کچھ نہیں چاہیے. ہمیں اپنے نوجوانوں کو امید دلانی ہے، ہمیں پاکستان کو آگے بڑھانا ہے، ہمیں معیشت کا پہیہ چلانا ہے، اور ہمیں پاکستان کو اس مایوسی کی عطا گہرائیوں سے نکالنا ہے. اس لیے کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. شاہراہیں بھی بند ہو جائیں گی، پھر جھکو گے، گھٹنے ٹیڑھو گے. اس سے پہلے مان جاؤ اور پاکستان کی قوم کو اس کا حق دے دو. بجلی کے بل کم کر دو اور تنخواہ دار لوگوں کے اوپر سے یہ موجودہ سلیب ہٹا دو. اس کے بعد اور کون سا آپشن ہے؟ سارے تو ابھی نہیں بتاؤں گا، سارے ابھی نہیں بتاؤں گا، ہو سکتا ہے کل بتاؤں. سارے آپشن موجود ہیں الحمدللہ. اب اس تحریک کو آپ روک نہیں سکتے. کل مذاکرات کا دوسرا دور ہے. ہمیں ٹیکنیکلٹیز میں نہ ڈالا جائے. جو ہمارے یہ سوالات ہیں اس کا جواب دیا جائے. تم 1300 cc میں کیوں نہیں بیٹھتے؟ تمہاری کمر میں تکلیف ہوتی ہے یا پیر میں تکلیف ہوتی ہے یا دماغ میں تکلیف ہوتی ہے کہ قوم کے خون پسینے کی کمائی سے صرف بڑی گاڑی چاہیے، اس سے چھوٹی گاڑی میں نہیں بیٹھ سکتے، جبکہ 1300 cc تو اچھی بھلی گاڑی ہوتی ہے. یہ تمہارے دماغ میں ہی تکلیف ہے. عیاشیوں کی عادت پڑ گئی ہے. اپنی ذاتی گاڑیاں استعمال کرو. آ جائیے اب آئی پی پیز پر. کہتے ہیں آئی پی پیز سے بات نہیں ہو سکتی. آئی پی پیز سے کیوں نہیں بات ہو سکتی؟ کیا 2019 میں کچھ آئی پی پیز سے بات نہیں ہوئی تھی؟ کیا اس کو ریوائز نہیں کیا گیا تھا؟
1994 میں پیپلز پارٹی، پھر مشرف، پھر نون لیگ اور پھر پی ٹی آئی، سارے ادوار میں آئی پی پیز بنی ہے، اور جو کمیٹی بنی اس کمیٹی نے رپورٹ میں نشاندہی کی کہ معاہدے ہیں ہی غلط، جھوٹ پر مبنی ہیں۔ مجھے پوری دنیا میں کوئی ایک ایسی بات بتا دے، کوئی قانوندان، کوئی وکیل، کوئی جج، کہ اگر معاہدے میں جھوٹ لکھا ہوا ہو، ایک چیز کہی گئی ہو کہ لوکل کول کے اوپر، کوئلے کے اوپر یہ ایندھن ہوگا، پلانٹ چلے گا، اور اس کا جو فیول فیکٹر ہے، جو اس کی پرائس ہے، وہ اتنی ہوگی ایف ایف سی، اور جو امپورٹڈ کول ہے اس کی اس سے زیادہ ہوگی۔ لکھا جائے امپورٹڈ کول استعمال ہو، گنے کا پھوک، اور اس کے بعد چارج کرو ہم سے کیپیسٹی پیمنٹ امپورٹڈ کول کی، جو امپورٹ ہو ہی نہیں رہا۔ تو آپ مجھے بتاؤ، جو یہ کام کرے تو دنیا کے کسی کورٹ میں جا سکتا ہے، اپنی شکل دکھا سکتا ہے، کہیں چیلنج کر سکتا ہے؟ جھوٹ بولتے ہو تم کہ یہ چیلنج نہیں کیے جا سکتے۔ سارے ناجائز مطالبے، معاہدے چیلنج کیے جائیں گے، اور ان معاہدوں کو تمہیں کینسل کرنا پڑے گا۔ ان ناسوروں کو ہماری قومی جسم سے ہٹانا پڑے گا، اس کی سرجری کرنی پڑے گی۔ اور مجھے شہباز شریف اور بلاول، جن کی مشترکہ حکومت ہے، فرینڈلی فائر کرتے رہیں گے، نورا کشتی کرتے رہیں گے، ڈرامہ کرتے رہیں گے، مل کر کھا رہے ہیں، یہ بتائیں شہباز شریف اور بلاول کہ یہ جو گورنمنٹ اونڈ آئی پی پیز ہیں، ان گورنمنٹ اونڈ آئی پی پیز کو، جس کی گورنمنٹ کی ملکیت ہے، ان کے شیئرز ہیں، اس کے کیپیسٹی پیمنٹ اگر آپ نہیں دیں گے تو دنیا کی کون سی عدالت میں جا کر کوئی ریٹ کرے گا، پٹیشن کرے گا؟ تو کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ کیوں دھوکہ دیتے ہو؟ کیوں فراڈ کرتے ہو؟ ہر چیز ڈویبل ہے۔ ناجائز مطالبے ہم نے نہیں کیے، کسی ٹیکنیکل کمیٹی کی ضرورت نہیں ہے، سیدھی سیدھی بات ہے، عوام کو حق دو، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ 7 مطالبات حکومت گراؤ تحریک میں تبدیل ہو جائیں، پھر نہیں سمجھے گا تم سے کچھ بھی۔ اس لیے اس سے پہلے ہمیں نہیں عوام کو حق دو، نوجوان کو حق دو۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ لوگ نہیں سمجھ سکتے آپ کا دکھ کیا ہے۔ ایک غریب کا دکھ یہ کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ جو تنخواہ لے کر آئے اور جب گھر میں پہنچے تو اس کے ذہن میں ہو کہ یہ اسکول کی فیس دوں گا، یہ بیوی کا علاج کراؤں گا، یہ بچی کے کپڑے بناؤں گا، اس کے بندے خریدوں گا، وہ بھی خوش ہو جائے گی، میرے بچے بھی خوش ہو جائیں گے، کوئی چپل اپل لے کے دے دوں گا۔ لیکن جب وہ پیسے لے کر گھر پہنچے تو اس کی بیوی کہے کہ جتنی تمہاری تنخواہ ہے اس سے زیادہ تو بجلی کا بل آ گیا ہے، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ اس کے بچوں کی چھوٹی چھوٹی خواہشات کہاں جائیں گی؟ اور یہ صرف غریب کا مسئلہ نہیں ہے، جو سفید پوش مڈل کلاس ہے، تنخواہ دار لوگ ہیں، وہ بھی چاہتے ہیں کہ چونکہ سرکار تو معیاری تعلیم دیتی نہیں ہے، اس حق سے ہمیں محروم کر دیا ہے، لہذا جس کے پاس جتنی بڑی تنخواہ ہوتی ہے وہ اپنے بچوں کو اتنے ہی اچھے اسکول میں داخل کرواتا ہے تاکہ اس کے بچے کا مستقبل روشن ہو جائے۔ اس کی یہ خواہش تو درست ہے، لیکن جب وہ آئے اور پہلے تو اس کے ٹیکس میں سے پیسے کٹ جائیں، تنخواہ میں سے کسی کے 35%، کسی کے 25%، اور پھر اس کے بعد بچوں کی فیس اور بہت ساری ضروریات سامنے ہو اور بجلی کا بل اس کا آ جائے اور وہ دیکھ کر وہیں سر پکڑ کر بیٹھ جائے کہ اب میں یہ بچوں کی فیس کہاں سے ادا کروں گا۔ یہ مڈل کلاس کی بات کر رہا ہوں، یہ اچھے تنخواہ دار کی بات کر رہا ہوں۔ اور پھر آپ یہ بتائیے کہ اس وقت تقریباً ایسا اس ملک میں ہو گیا ہے کہ 50% لوگ تقریباً ایسے ہو گئے جن کی تنخواہ کے برابر یا اس سے زیادہ بجلی کا بل آ رہا ہے، گیس کا بل الگ ہے، ٹیکس اور الگ ہے۔ اور پھر ایک اور بات، جو کرائے کے مکانوں میں رہنے والے لوگ ہیں، اب تقریباً سب جگہ یہ ہو گیا ہے، جس سے بات کر وہ یہ کہتا ہے کہ کرائے بہت زیادہ ہے لیکن بجلی کا بل کرائے سے بھی زیادہ آیا ہے۔ شہباز شریف، بلاول، بتاؤ تو صحیح، تمہاری یہ جو مشترکہ حکومت ہے
یہ ان غریبوں اور ان مڈل کلاس لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کر رہی ہے؟ تم نے مزدوروں کو ان کا حق نہیں دیا، ڈیلی ویجز پہ کام کرتے ہیں، خواتین کا پہاڑا پڑتے ہو، مغرب کی 4 NGO پکڑ کے بے وقوف بناتے ہو، اور خواتین کے حقوق کا عالمی دن مناتے ہو، اور تمہارا حال یہ ہے کہ سندھ میں، خاص طور پر اپر سندھ میں، اور پھر تھرپارکر اور یہ پورے ڈویژن میں میرپور خاص، عمرکوٹ، یہاں پر جو عورتیں کھیتوں میں کام کرتی ہیں ان کو کوئی ملازمت کا حق حاصل نہیں ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے سوائے اس کے کہ صبح سے لے کر شام تک سردی میں اور گرمی میں کھیتوں میں وہ کام کریں اور پھر اس کے بعد اپنا گھر کا کام بھی مکمل کریں۔ اور جو لوگ ملازمت کرتے ہیں، خواتین ملازمت کرتی ہیں ٹھیکیداری نظام کے تحت، اگر ایک دن بیماری ہو جائے تو اس دن اس کو ٹھیکیدار پیسے نہیں دیتا۔ ملازمت کے حقوق کروڑوں لوگوں کو میسر نہیں ہے اس ملک میں۔ یہ ملک ایسا تو نہیں تھا، اس ملک کا یہ حشر ان ظالموں نے کیا ہے جو 77 سال سے ہم پر حکومت کر رہے ہیں ڈکٹیٹروں کی صورت میں، اور نام نہاد سیاستدانوں اور جاگیرداروں، وڈیروں اور سرمایہ داروں کی صورت میں۔ وہی انگریز کی شاگرد بیوروکریسی آج بھی ہم پر حکمران ہے، وہی فوج کے لوگوں کا مائنڈ سیٹ جو پہلے تھا انگریز کے زمانے میں آج بھی چلا رہا ہے، اور پورے سماج پر چند لوگوں کی گرفت ہے۔ اس لیے پورے نظام کو بدلنے کی جدوجہد کرنی ہوگی۔ ٹھیکیداری نظام کے تحت کام کرتے ہیں، ڈیلی ویجز پہ کام کرتے ہیں، 37,000 روپے تم نے منیمم ویج مقرر کی ہے۔ سندھ میں کتنے ہاریوں کو 37,000 دیتے ہو بلاول؟ زرداری صاحب بتاؤ، سندھ میں کتنے ہاریوں کو تم 37,000 دیتے ہو؟ مریم بی بی، پنجاب میں تم کتنے کسانوں کو 37,000 دیتی ہو؟ اور جو انفارمل سیکٹر میں ملازمین ہیں، دکانوں پہ کام کر رہے ہیں، گھروں میں ماسیاں کام کر رہی ہیں، ان کا تو کوئی حق ہی نہیں ہے۔ آپ بتائیں تو صحیح اس ملک میں کس کو حق ملا ہوا ہے؟ پھر لوگ چوریوں پہ مجبور ہوتے ہیں، پھر لوگ ڈاکوں پہ مجبور ہوتے ہیں، پھر لوگ منشیات کے عادی بنتے ہیں۔ اس 25 کروڑ لوگوں کے ملک کو، جن میں سے 17-18 کروڑ نوجوان ہیں جو ہمارا مستقبل ہے، ان کو تم نے اپنے مستقبل سے مایوس کر دیا ہے۔ ہم صرف تمہیں دیکھ کر اب تمہاری پوجا یہ قوم نہیں کرے گی، اس پورے حکمران طبقے سے انشاءاللہ اپنے حق کو چھینیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس کی جدوجہد کرنے کے لیے جماعت اسلامی میدان عمل میں موجود ہے۔ یہ دھرنا اس بڑی تحریک کے لیے کامیابی کی ایک نوید بنے گا جو ہمیں آگے لے کر چلنی ہے۔ اس لیے اس دھرنے کو معمولی مت سمجھیں، یہ ہماری ماؤں بہنوں کے لیے، یہ ہمارے بچوں کے لیے، ان کے مستقبل کے لیے، ان کی دنیا اور آخرت کے لیے، اس کی کامیابی کے لیے، پوری قوم کے لیے انشاءاللہ ایک زبردست روشنی کا پیغام بن کر ابھرے گا انشاءاللہ تعالی۔ اس لیے آپ جب صبح سے لے کر رات تک، اور رات میں بھی گرمی کو اور برسات کو برداشت کرتے ہیں، پسینے آپ کے بہ رہے ہوتے ہیں، پریشانی آپ کے چہروں سے نظر آ رہی ہوتی ہے، لیکن اسی میں مجھے آپ کی آنکھوں میں امید کی چمک بھی نظر آتی ہے۔ میرا حوصلہ بھی بڑھتا ہے، ہماری ٹیم کا حوصلہ بھی بڑھتا ہے، اور میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی یہ قربانی یقیناً بہت بڑی قربانی ہے، لیکن انشاءاللہ بہت بڑی آسائش کا پیش خیمہ یہ قربانی ثابت ہوگی اللہ نے چاہا تو۔ اس لیے ڈٹ کر کھڑے ہو جائیے، ہمت کا مظاہرہ کیجیے، اور اپنے اس دھرنے کے سائز کو اسی طرح بڑھاتے چلے جائیے کہ دور تک انسانوں کے سر نظر آ رہے ہیں۔ میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ لوگ تو جلسے کرتے ہیں اور کئی دن اور مہینوں کی تیاری کے ساتھ ایک جلسہ کرتے ہیں، آپ تو روز جلسے کر رہے ہیں الحمدللہ، روز لوگوں کی جلسوں والی حاضری ہے اور پرعزم ہے، ہمت کے ساتھ کام کر رہے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ میرے نوجوانوں اور بزرگوں اور میری عزت ماؤں بہنوں، جماعت اسلامی دین کی اقامت کی تحریک ہے۔ دین کی اقامت کا کیا مطلب ہے؟ اقامت کا مطلب قائم کرنا، قائم کرنے کا مطلب وہ چیز جس طرح سے یہ آپ کو ستون نظر آ رہے ہیں، بالکل کھڑے ہوئے ہیں، قائم ہیں،
آپ نے اقامت صلاح، اقیم الصلاح قرآن پاک میں پڑھا ہے، اس کا مطلب ہے نماز کو قائم کرنا۔ نماز کو قائم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ صرف نماز پڑھنا نہیں، نماز کی شرائط پوری کرنا، صفائی ہو، جگہ صحیح ہو، نیت صحیح ہو۔ اور نماز کو قائم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ دل کا خشوع و خضوع ہو۔ نماز کو قائم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ مسجد ہو، مسجد کا انتظام ہو، امام ہو، امام کے پیچھے مقتدی ہو، اوقات کار ہو، مؤذن ہو، خادم ہو، صفائی ستھرائی کا نظام ہو، ایک کمیٹی ہو جو اس کے فیصلے کرے، اور اس کے نتیجے میں کوئی بھی گزرے تو کہے یہ مسجد ہے اور اس مسجد میں نماز ہوتی ہے، وہ نماز قائم ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دیتا ہے کہ تم دین کو بھی قائم کرو۔ تو دین کو قائم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ پہلے تو سمجھے دین کیا ہے۔ دین کیا ہے؟ ایک عقیدہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اللہ کے سوا کوئی بادشاہ نہیں، اللہ کے سوا کوئی رازق نہیں، کوئی مالک نہیں، کوئی اس لائق نہیں کہ ہم سر اس کے آگے جھکائیں، کوئی اس لائق نہیں کہ ہم اس سے مانگیں۔ ہم دنیا میں بھی اپنی ضرورتوں کے لیے اگر کسی سے کچھ مانگتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کو خدا کا درجہ دیں۔ جس طرح کچھ انسان چاہتے ہیں کہ ہم خدا بن کر بیٹھ جائیں، یہ جو جاگیرداری مائنڈ سیٹ، یہ جو وڈیرا شاہی مائنڈ سیٹ، اس میں انڈیویجولز اچھے ہوتے ہیں، جاگیردار بھی اچھے ہوتے ہیں، کچھ وڈیرے بھی اچھے ہوتے ہیں، فوج کے جرنیل بھی بہتر ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں جو بیوروکریسی کے بھی اچھے لوگ ملیں گے۔ مسئلہ اس کا نہیں ہے۔ یہ پورا نظام ایک مائنڈ سیٹ بناتا ہے، ایک ذہنیت بناتا ہے کہ تم حاکم ہو اور قوم تمہاری خادم ہے، تم مالک ہو اور یہ لوگ تمہارے زیر نگی ہیں، جو چاہو ان کے ساتھ سلوک کرو، عطا بھی انہیں کرو، چھینو بھی تم۔ نعوذ باللہ، جو خدا کا کام ہے وہ اپنے ذہنوں میں بنا کر بیٹھتے ہیں، جبکہ موت تو سب کو آنی ہے۔ سب نظارے دیکھتے ہیں پھر بھی دماغی طور پر خدا بن جاتے ہیں۔ تو دین کیا ہے؟ دین یہ ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اور اللہ تک پہنچنے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیمات دی ہیں، اور اس میں عقیدہ ہے، اس میں اخلاق ہے، اس میں کردار ہے، اس میں رشتہ داریاں ہیں، اس میں خاندان کا نظام ہے، اس میں روایات ہیں، اس میں اقدار ہیں، اس میں ویلیوز ہیں۔ اور پھر دین یہاں ختم نہیں ہوتا، اس میں عبادات ہیں، مناسک عبودیت ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، حج کیسے کرنا ہے، زکوٰۃ کیسے دینی ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو اہم بات ہے وہ یہ ہے، یہاں تک تو لوگ دین کو قبول کر لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد جب یہ کہا جاتا ہے کہ دین ایک نظام ہے، دین معیشت ہے، دین تجارت ہے، دین قانون ہے، دین عدالت ہے، اور دین سیاست ہے، اور دین حکومت ہے، اور دین ہی ریاست ہے، کوئی اور ریاست نہیں ہے۔ صرف دین کی بنیاد پر جو ریاست ہوگی وہی ریاست قابل قبول ہوگی۔ جب تک وہ موجود نہیں ہے اس کی جد و جہد کرنا، اس کی کوشش کرنا، ظلم کی ہر شکل کے خلاف اٹھ کر کھڑے ہونا، یہ عین دین ہے اور اقامت دین کا راستہ ہے۔ یہ اقامت دین ہے جس کی بنیاد پر جماعت اسلامی قائم ہوئی ہے۔ ہم فرقوں میں لوگوں کو تقسیم نہیں کرتے، ہم مسلکوں میں لوگوں کو نہیں بانٹتے، ہم فتوے بازی پر یقین نہیں رکھتے، ہم مسلمانوں کو دین سے خارج نہیں کرتے، بلکہ ہم سب کو جوڑتے ہیں۔ اور ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارے دین میں جہاد فی سبیل اللہ کی ایک حیثیت ہے، لیکن جہاد فی سبیل اللہ جب اللہ کے دین کے دشمن سامنے ہوں، سامنے لڑائی پیش نظر ہو، مملکت پہ حملہ ہو، ہندوستان کی طرح لڑائی ہو رہی ہو، فلسطین میں اسرائیل حملہ آور ہو، تو وہ جہاد فی سبیل اللہ، قتال فی سبیل اللہ کی صورت میں لڑا جاتا ہے۔ لیکن اگر کسی معاشرے میں مسلمان ہو، مسلمانوں کی اکثریت ہو، اور راستے موجود ہوں، کمیونیکیشن کی جا سکتی ہو، اور پھر اس کے نتیجے میں لوگوں کو قائل کر کے ان کو اپنا ہمنوا بنا کے ظلم کی شکلوں کے خلاف اٹھ کر کھڑا ہونے کی کوشش کی جائے، لوگوں کی ذہنی تربیت کی جائے، لوگوں کے اخلاق اور کردار کو سنوارا جائے، یہ جہاد فی سبیل اللہ دعوت اللہ کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ اور
جس طرح آپ جدوجہد کر رہے ہیں ظالمانہ ٹیکسوں کے خلاف، آپ لوگوں پر ظلم کے خلاف، یہ بھی سیاسی مزاحمت ہے، یہ بھی جہاد فی سبیل اللہ کی ضمن میں آتا ہے کہ اللہ کے راستے میں ہر ممکن کوشش کرنا. لیکن ہم نے یہ طے کیا ہے کہ مسلمانوں کے معاشرے میں فساد نہیں پھیلایا جائے گا، فتنہ پروری نہیں کی جائے گی، انتشار نہیں پھیلایا جائے گا، فتوے بازی نہیں ہوگی، قتل و مقاتلہ نہیں ہوگا، بلکہ لوگوں کو قائل کر کے رائے عامہ کے ذریعے انقلاب لانے کی کوشش کی جائے گی، برسر زمین کام کیا جائے گا، حق کو بیان کیا جائے گا، اور اس کی بنیاد پر نوجوانوں کو خاص طور پر منظم کیا جائے گا، ماؤں بہنوں کو اکٹھا کیا جائے گا. یہ جماعت اسلامی کر رہی ہے اور اس پر پوری یکسوئی ہونی چاہیے. ہمارا درس قرآن ہو، جو یہاں پر دھرنا ہو، یا پھر کوئی کیمپ لگانا ہو، یا انتخاب لڑنا ہو، یا تربیت گاہ ہو، یا تنظیمی اجتماع ہو، یہ سارے کے سارے اسی کام کے لیے ہیں. اس لیے کہ فردن فردن جو لوگ کام کرتے ہیں وہ بکھر جاتا ہے. اجتماعیت میں اللہ نے برکت رکھی ہے، شورائیت میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے. اسی لیے جماعت اسلامی ہے، اجتماعیت ہے، اور اس اجتماعیت پر انشاءاللہ اللہ کا ہاتھ ہے. اور اس ہاتھ کے نتیجے میں ہم اپنے آپ کو جب اس اجتماعیت کے سپرد کرتے ہیں تو اپنا بوجھ بھی کم کر دیتے ہیں. اس لیے یہ سارے کام ہمارے اسی اسکیم کا حصہ ہیں. اللہ کے خاطر کریں، دھرنا بھی دیں تو اللہ سے اجر کی خاطر کریں، تو یہ دھرنا بھی آپ کا عبادت بن جائے گا. یہ ہے ہمارا سادہ سا دین، جس کو لوگ مشکل بنا دیتے ہیں، فرقوں میں بانٹ دیتے ہیں، مسلکوں کی لکیر کھینچ دیتے ہیں، قومیتوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں اور قوم پرستی شروع کر دیتے ہیں، ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگتے ہیں. نہ قوم سے محبت کرنا برا ہے، نہ قوم کو کچھ دینا اور نفع پہنچانا غلط ہے، لیکن ایک قوم کی بنیاد پر دوسری قوم سے نفرت کرنا یہ تعصب ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے قدموں تلے روندا ہے. میرے ساتھیوں، میں نے یہ سب باتیں کیوں کی ہیں؟ اس لیے کی ہیں کہ دنیا کی کوئی چیز بھی آپ کے اندر وہ جذبہ نہیں پیدا کر سکتی جو سپردگی آپ اللہ رب العالمین کے حضور پیش کرتے ہیں، تو جو جذبہ اس سے پیدا ہوتا ہے، اسی جذبے سے سرشار ہو کر آپ اس دھرنے کو آگے بڑھائیں گے اور اس کو بڑھاتے چلے جائیں گے انشاءاللہ. تیار ہے کہ نہیں تیار ہے؟ تو ہمارے پاس سارے آپشن موجود ہیں. بال حکومت کے کورٹ میں ہے. کل 3 بجے انہوں نے ہماری کمیٹی کے ساتھ میٹنگ رکھی ہے. ہمارے نزدیک اس بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ میٹنگ یہاں ہوگی کہ یہاں ہوگی، پیچھے ہوگی کہ کسی دفتر میں ہوگی. ہمارے نزدیک ایشو یہ ہے کہ ہمارا مسئلہ حل کرو، ہمارے گھروں کا مسئلہ حل کرو، ہمارے بجلی کے بم ہم سے ہٹاؤ، بجلی سستی کرو، جتنی لاگت ہے اتنی بجلی دو، تنخواہ دار کا نیا سلیب ہمیں قبول نہیں ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ آئی پی پیز کو لگام دو. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اپنی مراعات چھوڑو، جھوٹ مت بولو، کسانوں کو حق دو، مزدوروں کو حق دو، تاجروں اور صنعتکاروں کو حق دو، ملک کا پہیہ چلنے دو، پاکستان کو آگے بڑھنے دو، ہمارے نوجوان کا مستقبل ویران مت کرو. ہم اس لیے یہاں پر ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں. انشاءاللہ یہ حق لے کر اٹھیں گے. اور کل انشاءاللہ کراچی میں دھرنا شروع ہو رہا ہے. لاہور والوں کا اعلان ہو سکتا ہے میں 1-2 دن میں کر دوں انشاءاللہ. تو یہ دھرنا اور دھرنے انشاءاللہ پاکستان کو انشاءاللہ اس مشکل سے نکالیں گے اور امید کا پیغام بنیں گے. بہت بہت شکریہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.